دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو معاشرے کا المیہ بتائیں گے کہ معاشرے میں کیا کیا مسائل ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب خدا نہ خواستہ کسی کا عزیز وہ مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، یا خدا نہ خواستہ کسی اولاد کا فادر، اس کا باپ جو ہے وہ اللہ کی رضا سے انتقال کر جاتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی اولاد اپنے والد صاحب کے لیے روتی رہتی ہے، کاش ہمارا باپ آج زندہ ہوتا، کاش آج ہمارا باپ زندہ ہوتا تو ہم اس کے لیے یہ کرتے، ہم اس کے لیے یہ کرتے۔ اور جب 5 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد وہی اولاد گھر میں سے کوئی چیز تلاش کر رہی ہوتی ہے تو مثال کے طور پر اس کی اولاد کو گھر میں کسی جگہ پر اس کے والد کی، اس کے باپ کی اینک مل جاتی ہے، اور جب وہ اینک کو دیکھتے ہیں تو رونے لگ پڑتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ کی نشانی ہے۔ یا جب کسی باکس میں اولاد کو اپنے والد صاحب کی کوئی تحریر مل جاتی ہے، ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی، تو پھر اس تحریر کو بھی چھپا کے رکھتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، یہ ہمارے باپ کی نشانی ہے، یہ ہمارے باپ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر ہے۔ اسی طرح وہ کپڑے مل جائے، جو بھی چیز فادر کی مل جاتی، جوتی مل جاتی ہے تو وہ رونے لگ پڑتے ہیں اور جوتی کو سنبھال کے رکھتے ہیں نشانی کے طور پر، یہ ہمارے فادر کی جوتی ہے، یہ ہمارے فادر کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر ہے، یہ ہمارے فادر کے کپڑے ہیں یا اینک ہے۔ ان چیزوں کو جن کا کوئی وجود بھی نہیں ہے، اس چیزوں کے لیے ہم جو ہے لوگ پھر اپنے والد کے لیے روتے رہتے ہیں اور ان چیزوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے والد صاحب کی فلاں نشانی ہے، یہ ہمارے والد صاحب کی فلاں نشانی ہے۔ اور وہی بھائی جو ہیں، وہی جو اولاد ہے، آپس میں بہن بھائیوں سے، آپس میں بھائیوں سے لڑنا شروع کر دیتی ہے، حالانکہ اگر اصل میں دیکھا جائے تو اصل نشانی جو فادر کی ہے وہ اس کی اولاد ہوتی ہے، جس کے ساتھ اولاد کو پیار سے رہنا چاہیے، بھائیوں کو پیار سے رہنا چاہیے۔ یہی بھائی اپنے فادر کی چیزوں کو، اپنے فادر کی نشانیوں کو تو سنبھال کے رکھتے ہیں، اور جو اصل میں نشانی ہے والد کی، جو اسے جان سے بھی پیاری ہوتی ہے، وہ اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کے بیٹے ہوتے ہیں، اس کی بیٹیاں ہوتی ہیں، ان سے وہی بھائی لڑتے ہیں، حالانکہ اصل نشانی جو جاندار چیز ہے، جو بھائی ہے، جو بہن ہے، اس سے پیار سے پیش آنے سے، اس سے بجائے کہ اس سے سلوک کے ساتھ رہا جائے، بجائے اس کے کہ اپنے پیار سے اپنے بھائی کے ساتھ رہا جائے، وہ بھائی آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیسا ہمارے معاشرے کا دوہرا معیار ہے کہ فادر کی جو چیزیں جو جاندار نہیں ہیں ان کو تو سنبھال کے رکھتے ہیں، اور جو اصل میں فادر کی جو نشانی ہے، اس کی اولاد ہے، اس سے وہ پیار کے ساتھ رہتے نہیں ہیں، اس کے ساتھ وہ نفرت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا کیسا دوہرا معیار ہے۔ وہی بھائی جب ان کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، وہی بھائی ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی اتفاق کے ساتھ، سلوک کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور محبت کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اسی بھائی میں سے کسی بھائی کی شادی ہو جاتی ہے اور پھر وہی بھائی آپس میں ناراضگیاں مول لے لیتے ہیں، وہی بھائی آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ شادی سے پہلے کسی ایک بھائی کی اگر باہر کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے، دوسرے بھائی ایسے بھاگ کر جاتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو کون ہوتا ہے اس سے بدتمیزی کرنے والا، کون ہوتا ہے اس سے لڑنے والا، کون ہوتا ہے اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے والا، کون ہوتا ہے اس کے اوپر تشدد کرنے والا۔ لیکن جب بھائی کی شادی ہو جاتی ہے، جب تیسرا فریق گھر میں آتا ہے، پھر اسی گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، پھر اسی گھر میں فساد شروع ہو جاتا ہے، پھر اسی گھر میں دنگا فساد شروع ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہی بھائی شادی سے پہلے تو سلوک کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، شادی سے پہلے تو اتفاق کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن شادی کے بعد جس بھائی کی شادی ہو جاتی ہے پھر اسے اپنے ہی بھائی، اپنی ہی بہنیں جو اچھی نہیں لگتی۔ کیا ریزن ہوتی ہے، کیا وجہ ہوتی ہے؟ اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے جب بھائی کی شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد اس کی جب بیگم گھر میں آتی ہے تو بیگم روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی باتیں کرتی رہتی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، ایسی اینٹی باتیں کرتی ہے جو کہ اس شوہر کے بھائیوں کے متعلق ہوتی ہے، جو کہ شوہر کے والدہ کے متعلق ہوتی ہے یا فادر کے متعلق ہوتی ہے یا اس کی بہنوں کے متعلق ہوتی ہے۔ ایسی نیگیٹو کمپین کرتی ہے، ایسا پروپیگنڈا کرتی ہے وہ خاتون، اس کا شوہر ان باتوں کو پر ویریفیکیشن کرنے کے بجائے جو ہے وہ اپنے دل کے اندر ہی رکھنا شروع کر دیتا ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ اتنی باتیں کی ہوتی ہیں اسی خاتون نے، اس کی بیگم نے، اس کا جو شوہر ہوتا ہے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ اپنے بھائیوں سے وہ لڑنا شروع کر دیتا ہے، ایک دن ایسا پھر آتا ہے کہ اپنی بہنوں سے، ایسا دن آتا ہے اپنے والدین سے لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اصل میں
जो शौहर होता है, जो मर्द होता है, इसको अल्लाह ने हाकिम बनाया होता है। अल्लाह ने इंसान को सेंस दी है, अल्लाह ने इंसान को शऊर दिया है, अल्लाह ने इंसान को अकल दी है कि जब उसकी बेगम उसके शौहर को कोई बात करती है, उसे पहले ठंडे मजाज के साथ उस शौहर को सोचना चाहिए, फिर जाके कोई बात करनी चाहिए। ये नहीं कि बेगम ने कहा, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, और भाइयों ने कहा या वालदा ने कहा तो अपनी जो है वो वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मर्द को, शौहर को जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए, अकल से जो है वो सेंस के साथ सोच विचार कर कर उसे फैसला करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने एक दर्जा मर्द का बुलंद इसलिए ही रखा कि अल्लाह ने जो है मर्द को ज्यादा सेंस दी है बनिस्बत औरत के। माजर के साथ औरतों के से मैं कह रहा हूँ कि जो मर्द होता है इसको अल्लाह ने ज्यादा सेंस दी होती है। तो मेरी जो है गुजारिश है तमाम लोगों से जिनकी शादियां हुई हैं कि जब उनकी बेगमात उन्हें कोई एंटी बात करें उनके भाइयों के मुतल्लक, उनकी बहनों के मुतल्लक या उनके वालिदैन के मुतल्लक, तो जल्दी से जाकर उस शौहर को अपने बहन भाइयों से या अपने वालिदैन से लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ बात सुन ली, सुनने के बाद उसे जो है परखने के बाद फिर जाके जो बंदा गलत हो उसको समझाए। थैंक यू वेरी मच।